الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله ثم الحمد لله اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب اس کے گھر میں حاضر ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جمعہ المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یقیناً اس کے پہلے اور اولین مصداق وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین، صالحین، جن کی زبان سچی، جن کا قول سچا، جن کا حال سچا، کردار سچا، گفتار سچی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کن کے پاس گئے ہو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تمہاری دوستی، تمہاری سنگت، تمہاری معیت، تمہاری صحبت اچھوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پھر سچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اچھا بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ جل رہی ہوئی اور انگارے دہک رہے ہیں، لوہا ڈال دیں، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو رنگ آگ کا ہے، انگاروں کا ہے، وہی رنگ لوہے کا۔ یہ رنگ کہاں سے آیا؟ یہ اثر کہاں سے آیا؟ یقیناً لوہے نے آگ کی صحبت اختیار کی، تو آگ نے اپنا اثر کیا، رنگ بھی چڑھا دیا، اور جو کام آگ کرتی ہے وہ لوہا بھی کرتا ہے۔ انگارے ہاتھ نہیں لے سکتے کہ ہاتھ جلیں گے۔ اب لوہے نے تھوڑی سی دیر سنگت اختیار کی ہے، صحبت اختیار کی ہے، تو اب آپ بھی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ ہاتھ جل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کا۔ تو لوہا بھی مادی چیز ہے، آگ بھی مادی چیز ہے۔ مادی چیز کی صحبت اختیار کرے چند لمحے، وہ اپنا رنگ جما سکتی ہے، وہ اپنا رنگ چڑھا سکتی ہے، وہ اپنا اثر دکھا سکتی ہے، اور لوہا اور چیز ہے، ٹھوس چیز ہے، تو وہ اثر کو قبول کر سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر انسان ہو کر اللہ والوں کی، جو کہ روحانی لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے تو کیوں نہیں رنگ چڑھے؟ رنگ چڑھے۔ اسی طرح میں ایک اور آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پھول ہوں، تھوڑی سی دیر
کوئی چیز بھی پھولوں میں رچ بس جائے، مٹی رکھ دیں، تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے جو خوشبو گلاب کی ہے وہ مٹی سے بھی خوشبو آئے گی، جو خوشبو چمیلی کی ہے وہ مٹی سے بھی چمیلی کی خوشبو آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ کہ اس نے صحبت اختیار کی۔ اگر مٹی پھولوں کی صحبت اختیار کرے تو وہی خوشبو اس میں بھی رچ بس جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو یقیناً ان کے کردار کی خوشبو بھی اس سے چھلکے گی، خوشبو آئے گی۔ دوستو ایک اور مثال بھی دینا چاہوں گا کہ مادی چیز کی صحبت اختیار کرے تو وہ رنگ چڑھا دے گی۔ اب دیکھیے دودھ کا رنگ اور ہے، پانی کا رنگ اور ہے، دودھ کا ذائقہ اور ہے، پانی کا ذائقہ اور ہے۔ تو اگر آپ دودھ میں پانی ڈال دیں اور پھر کہا جائے کہ بتائیے پانی کہاں گیا، کہو گے کہ پانی نے خود کو دودھ میں گم کر دیا ہے۔ اب جو قیمت دودھ کی لگے گی وہی قیمت اس کی ہوگی۔ پانی پہلے 5 روپے لیٹر بک رہا تھا، اب کچھ دیر دودھ کی سنگت اختیار کی، اس میں اپنے آپ کو اس نے گم کر دیا۔ پانی نے اپنے وجود کو دودھ کے وجود میں فنا کر دیا، کہا ٹھیک ہے تو نے خود کو میرے اندر گم کر دیا ہے، اور میری وجہ سے جو قیمت میری لگے گی وہی تیری لگے گی۔ مگر اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنا ہے۔ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مثالیں آزمانے کے لیے نہیں، آپ کو بتائیے۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا مادی چیز کی صحبت میں آئی تو اس نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اپنا رنگ جما دیا۔ جو قیمت اس کی ہے وہی قیمت اس کی۔ یہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر ہے۔ تو دوستو اگر کوئی اللہ والے کی صحبت میں آئے تو کیوں نہیں رنگ چڑھا؟ مجدد الفسانی علیہ رحمہ حضرت باقی باللہ کی صحبت میں آئے، اپنا رنگ چڑھا دیا۔ کتنے بزرگان دین کی صحبت میں لوگ آئے، انہوں نے رنگ چڑھا دیا۔ تو صحبت کے بڑے اثرات ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالتا دے گی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ صحبت بازی بہت ہے، چند لوگ ہوں گے جو باقی جن کے اندر صفات اللہ کا رنگ دکھائی دیتا ہے، نفس پسندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نفس امارہ نفس لوامہ سے وہ بلند ہو کر نفس مطمئنہ پر پہنچ چکے ہیں، وہ خال خال نظر آتے ہیں، باقی لوگ نے بہت جان پھیلا رکھے ہیں۔ نفس پسندی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ برکت اچھے لوگوں کو تلاش کرنا۔ اب کوئی کہے کہ ہے نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے،
لوگ موجود ہیں مگر تلاش کریں گے تو ملیں گے. آپ نے اچھا کپڑا لینا ہو دکاندار کے پاس جاتے ہو, وہ بڑے بڑے کپڑے آپ کو دکھاتا ہے, مگر آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی فکر میں, آپ کے دماغ میں ایک کپڑا ہے کہ ایسا کپڑا میں نے لینا ہے, رنگ بھی ایسا لینا ہے اور کپڑا بھی. اب اس نے تو بہت سارے دکھا لیکن وہاں سے اٹھے اگلی دکان پہ, وہاں بھی ماشاءاللہ آپ نے کپڑوں کو دیکھا, تھان کے تھان دیکھے, دکاندار بیچارے اس نے تھان پھیلا کے رکھ دیے. ان پر بھی بڑا ترس آتا ہے. عورتیں آتی ہیں, وہ دکاندار ایسے تھان بے تھان پھیلاتا چلا جاتا ہے. نہیں بھائی یہ پسند نہیں آیا, اگلی دکان. تو بالآخر جو مطلوبہ کپڑا لینا ہے جب وہ مل جاتا ہے تو سودا بکتا ہے, ہو جاتا ہے. آپ نے محنت کی, آپ تلاش میں نکلے تو ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, 10 دکانوں پر آپ کو جانا پڑے, آپ اپنا مطلوبہ کپڑا لیں گے. کپڑا مطلوبہ لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو کیا خیال ہے, پیر پکڑنے کے لیے بات ٹھیک ہے جی جائیں اور فیض عباس بخاری کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, تلاش کریں, دیکھیں ماشاءاللہ, تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ من جتنا وجدہ, جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے, جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو دوستو ہر چیز کو چیک کریں, پھر جناب والا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. تو ویسے تو بہت سارے پیر مل جائیں گے, لیکن وہی حضور پاک نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں. فرمایا آؤ الا انبئکم بخیارکم, بتاؤں میں تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں. عرض کیا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جب ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالو تو خدا جاتا ہے. اور یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں, دل پر نگاہ رکھتے ہیں, عمل پہ نگاہ رکھتے ہیں, قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میں جو قدم اٹھا رہا ہوں کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں. جب قدموں پر کنٹرول, ہاتھ پہ کنٹرول کہ کہیں یہ حرام کی طرف تو نہیں بڑھ جائے گا, نگاہ پر کنٹرول کرتے ہیں کہ غلط تو نہیں اٹھ جائے گی, نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. تو پھر اللہ پاک جب زبان پہ کنٹرول کہ ذکر اللہ کرنا ہے, گالیاں نہیں دینی, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, بہتان نہیں باندھنا, جب وہ زبان کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو اللہ پاک زبان کو بھی کرامت عطا فرماتا ہے, ہاتھ کو بھی کرامت عطا فرماتا ہے, پھر نگاہ کو بھی کرامت عطا فرماتا ہے, پھر ہاتھ کو بھی شرافت عطا فرماتا ہے, پاؤں کو بھی کرامت عطا فرماتا ہے, پھر زبان سے جو بولتے ہیں وہ ہو کر رہے گا, وہ بولتے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے. انڈیا میں ایک بزرگ صبح اٹھتے ہیں تہجد کے لیے, لیکن پاؤں سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو ان کی زبان سے نکلتا ہے یہ لوہا ہے, یہ پتھر ہے, یہ لکڑی ہے, نہ جانے کیا شے. ان کی زبان سے نکلا یہ لوہا ہے, پتھر ہے, لکڑی ہے, نہ جانے کیا شے ہے. رات کو یہ کلمات کہے گئے, رات کے 2 بجے 3 بجے جب صبح کا اجالا ہوا, جب سویرا ہوا, سورج نے اپنی نورانی کرنیں بکھیر دی تو لوگوں نے کیا منظر دیکھا, ایک چیز پڑی ہوئی ہے, یہ لوہا بھی ہے, پتھر بھی ہے, لکڑی بھی ہے, اور ایک ایسی چیز بھی ہے, لوگوں کو کہنا پڑا نہ جانے یہ کیا شے ہے, نہ جانے کیا شے ہے. جو بھی آتا وہ دیکھتا
جو بزرگوں کی زبان سے نکلا تھا وہی کلمات دہراتا چلا جاتا ہے۔ انگریز کا دور تھا، ان کو پتا چلا، وہ آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ لوہا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا شے ہے۔ انگریز اپنے ملک برطانیہ لے گئے، وہاں لیبارٹری کے اندر انہوں نے ٹیسٹ کیے تو کہنا پڑا یہ لوہا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے اور نہ جانے کیا شے ہے، نہ جانے کیا چیز ہے۔ تو ظاہر ہے ہاتھوں میں کنٹرول، ہم تو زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں خالی لوٹتے ہیں، ہاتھوں سے ظلم بھی کریں اور پھر کہیں ہاتھ اٹھائیں گے تو قبولیت کا شرف پائیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، بزرگوں کی تو ٹھوکر سے بھی سونا نکلتا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو گھیر رکھا تھا، وہ قرض کا مطالبہ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دے دوں گا۔ حضرت کو ترس آیا، ایسے زمین پہ ٹھوکر ماری، سونا برآمد ہوا، ٹکڑے برآمد ہوئے۔ آپ نے فرمایا جس کا جتنا بنتا ہے اتنا دے۔ ظاہر آدمی بڑا حریص ہو سکتا، پہلے انہوں نے اتنا دیا، وہ ٹکڑے جو بندہ تھا حق، لیکن انہوں نے کہا خزانہ مل گیا ہے، کچھ اور سمیٹو اور سمیٹو۔ تو دوستو ہاتھ خشک ہو گئے، اب چلانے لگے حضور مہربانی کریں، ہم اتنا ہی لیں گے جتنا ہمارا حق۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ معاف کرے، یہ فرمانا تھا، ہاتھ چھوٹ گئے۔ فرمایا یہ تو صرف قرض اتارنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہ پاؤں میں یہ کرامت، یہ برکت کہاں سے آ گئی کہ انہوں نے قدم اٹھایا اور رکھا تو سنت رسول کے مطابق۔ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، شریعت کی پرواہ کریں گے میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ تمہید تھی، کچھ خیال تھا کہ کچھ بولیں گے، کچھ لب بولیں گے۔ اللہ پاک جو کچھ بیان ہوا قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دل پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔